السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک اور شاہپارہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے جموں میں پلیگ۔ لکھتے ہیں، گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے مرا ہوا چوہا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے اسکول کا واحد چپڑاسی تھا، گھنٹی بھی بجاتا تھا، لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا، چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا۔ ارے بدبخت، لال دین چلایا، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اب خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین نے پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر دی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک کان منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گی۔ روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پہ گھوم رہا تھا، اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کچھ دیر رک کر وہ شرابیوں کی طرح جھوم کر لڑکھڑایا، 2-4 بار زمین پر لوٹا، پھر دھپ سے اوندھے منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو مر چکا تھا۔ بے خیالی میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ چند راہگیر دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، پکار پکار کر کہنے لگے، پلیگ کا چوہا، پلیگ کا چوہا، گھر جا کر جلدی نہاؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔ ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دنوں جموں شہر میں ہر روز 10-10، 15-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا جائزہ لیتے تھے، کہیں بوریوں، ڈبوں، کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہک کو شک سے دیکھتے تھے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہو گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا کر چلتے تھے۔ شہر کا ہر مکان دوسرے مکان سے کٹ کر الگ تھلگ ایک قلعہ بن گیا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی والے دور و دیوار سونگ سونگ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں ان کا چھاپا کامیاب رہتا، وہاں وہ علی بابا 40 چور کی مرجینہ کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کر یہ نشان اپنے مکان سے ہٹا کر اغیار کے دروازوں پر لگوایا جا سکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا، باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج کم ہو گیا تھا، لوگ دور سے ہی سلام دعا کر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے۔ یکے بعد دیگرے 2 طاعون زدہ چوہوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود جب میرے بدن پہ کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی تو میں شیر ہو گیا۔ اپنے ارد گرد سہمے ہوئے ہراساں چہرے دیکھ کر ہنسی آتی۔ ان کی بے بسی سے شہ پا کر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھوناتھ بازار میں حکیم گوندراتا مل کی دکان تھی۔ ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بیٹھنے والی مکھیاں اڑا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، حکیم صاحب، پلیگ کی دوا چاہیے، بہت جلد۔ پلیگ کا نام سن کر حکیم صاحب چونکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے، چھاتی پر کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر بات کرو، کس کو پلیگ ہے؟ میں نے روئی کا گولا ٹنکچر آیوڈین میں ترک کر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا۔ میں کھسک کر حکیم صاحب کے اور قریب ہو گیا، آستین میں سے بازو نکال کر اپنی بغل معائلے کے لیے ان کے قریب لانے لگا۔ ان کی تو آنکھیں خوف سے ابل کر باہر کی طرف لڑک آئیں۔ حکیم صاحب اتنے زور سے بوکھلا کر اٹھے کہ کرسی کھٹاک سے پیچھے الٹ گئی۔ دکان کے اندر کھڑے ہو کر وہ چیخنے لگے، دکان ہے، کوئی چھوت کی بیماریوں کا ہسپتال نہیں، فوراً باہر نکلو اور ہسپتال جا کر حاضر ہو جاؤ ورنہ بلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو۔ حکیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ڈھکن اٹھایا اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔ حکیم صاحب کا ایک خاص وصف یہ تھا، وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔
ایک بار روغن بادام کے کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک اسے بوتل کے منہ پر الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں۔ حکیم صاحب پر اس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند ہو گیا۔ لوگوں کی باتیں سن سنا کر، دیواروں پہ لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامے پڑھا کر، پھر خود اپنی روشنی طبع کو خوفناک حد تک بروئے کار لا کر، میں نے پلیگ کی علامات، کوائف اور نتائج پر اچھی خاصی طویل اور ہولناک قسم کی تقریر یاد کر لی اور اسے اکا دکا لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے صحت مند اور وزادار قسم کے بزرگ پلیگ کے ذکر پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے۔ دفتن ان کے متین و فتین چہروں پر توہمات کے کالے کوے کائیں کائیں کرنے لگتے تھے۔ موقعوں پر مجھے کامیابی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ جائے۔ اسکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جمع سال استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج، بزلہ سنج اور مہربان، گورا رنگ، تیکھا ناک نقشہ، سنہری فرینچ کٹ داڑھی، نرم آواز، دیدہ زیب خوش لباس۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک خاموش ہو جاتے اور آنکھیں بند کر کے جھوم کر فرمایا کرتے، سبحان اللہ، زندگی بھی نعمت ہے۔ ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بوجھے بوجھے سے تھے۔ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی پر نیم دراز ہو گئے۔ آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا، آج طبیعت بحال نہیں، سبق نہ ہوگا۔ باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے چہرے پر فکر مندی کی کلی کی، بڑی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آن بیٹھا۔ ان کے نتنے پھولے پھولے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں، کان تمتمائے ہوئے تھے، چہرے پر ہراس کے آثار تھے۔ کیس امید افزا تھا، اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں طاعون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں، لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین چپراسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی کا خاطر خواہ دھیان نہیں کرتا۔ مولوی صاحب نے درستی سے کہا، خواہ مخواہ لال دین کی چگلی کیوں کھاتے ہو؟ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ میں نے گلا کیا، دیکھیے نا مولوی صاحب، ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا۔ نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھے جیسے طاعون زدہ چوہا ابھی تک پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ 2 روز تک اسکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چرپائی پہ ادموئے سے پڑے تھے۔ ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا تھا، پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی پھوار پڑنے لگے گی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ کا بیگم نے اپنے ہاتھ سے شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے اور کہا، بازار سے آلو، مٹر، دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا سلف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار ہو، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔ اب میں اسکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودے میں سبسڈی لگاتا۔ مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانے میں جا بیٹھتا، کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا۔ جو کام بھی وہ شروع کرتی، میں بھاگ بھاگ کر اس کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز جب میں ان کے ہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی، کالے ریشم کا برقع پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کر کہا، اللہ اللہ، حال اچھا نہیں۔ میں نے پر امید شوق سے پوچھا، گلٹی نکل آئی؟ صادقہ بیگم غصے سے پھنکاری، تیرے منہ میں خاک، گلٹی کی بیماری تھوڑی ہے، ایسے ہی ذرا سا بخار ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھ کر مہندی رنگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔
اس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے، اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہو رہے تھے، چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بیسن اور دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اس نے مولوی صاحب پر دم کیا، کالے ریشم کا برقع یوں اوڑھا جیسے گڑیا کو فراق پہنایا جاتا ہے، اور میری طرف دیکھ کر بولی، کاکا میرے ساتھ چلو گے؟ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے کوقاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔ صادقہ بیگم نے کہا، روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ روشن شاہ ولی کا نام میں نے سن رکھا تھا، دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کے بلند چبوترے پہ ایک بڑی سی قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا تھا۔ رات کو سرہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جا کر فاتحہ درود پڑھتے یا نظر نیاز چڑھاتے، لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چادر دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت سے سلام کرتے تھے۔ میں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روشن شاہ ولی کے مزار کا راستہ جانتا ہوں اور بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔ چینی کی ایک تشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال سے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا، اظہار عقیدت کے طور پر اپنے منہ کو سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مزار پہ چڑھانے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر طے کر کے صادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی۔ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگا کرائے پہ کیا۔ میری کوشش تو یہی تھی میں پچھلی سیٹ پر صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں، لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگے والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پہلے تو میں بڑا آزردہ ہوا، لیکن جب پکی سڑک آئی تو مزہ آنے لگا۔ دھوپ کی تمازت سے سڑک پہ بچھی ہوئی کولتار پگھل کر رضائی کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ اس پہ سرپٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی تھپ تھپاہٹ، ربڑ والے پہیوں کی لرزاں لرزاں تھر تھراہٹ اور پچھلی سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کالے برقعے کی سرسراہٹ میرے کانوں میں ہارمونیم اور طبلہ اور ستار بجانے لگی۔ میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا، جسے جن اور پریاں ہر وقت کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ باہر سڑک پہ چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس، حقیر، مفلس اور انتہا کی محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی۔ اپنی خوش بختی اور خوش وقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے جالی کا رومال ایک طرف سرکایا اور بڑے بڑے نوالے مزے سے کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے چلایا اور صادقہ بیگم سے بولا، بی بی جی یہ دیکھو تمہارا لونڈا نیاز جھوٹی کر رہا ہے، اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی۔ صادقہ بیگم نے برقع اٹھا کر بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شبنم کے موتی بن بن کر ٹوٹنے لگے۔ میں کسی گم کردہ راہ کتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب ہم روشن شاہ ولی پہنچے تو صادقہ بیگم مایوسی سے مزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ اب ہم مزار شریف پہ کیا چڑھائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ میں نے بھی اپنا سر اس کے گھٹنوں پہ رکھ دیا اور زار زار رونے لگا۔ ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا، بالکوں کی خیر، پیر دستگیر سب کی مرادیں پوری کرے، بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر دوں۔ موقع غنیمت جان کر میں نے فوراً زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کر اسے بازوؤں سے ناپا اور بولا، بہت چھوٹی چادر ہے بی بی، دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار کتنا بڑا ہے؟ صادقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھرنے لگی۔ ملنگ کو ترس آ گیا، اس نے کہا، اچھا بی بی 100 روپیہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی، 2-2.5 آنے میں نے ڈالے، بڑی مشکل سے 100 روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔ واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 1.5 آنا باقی تھا۔ رگھوناتھ بازار کی نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے میٹھے پان پڑیا میں بنوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہو جائے۔ کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برف پیپل کے پتے پہ رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے برقعے کے اندر ہی اندر برف کھا لی، پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال مجھے ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں۔
میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پان چباتا بیر کھاتا گھومتا پھرتا رہوں، لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ تھے، بدستور چرپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی۔ خدا کر کے صبح ہوئی، میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا مولوی صاحب کے ہاں پہنچے۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا، شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹری سے ان کی آواز آئی، جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں بے صبری سے کوٹری کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک نہ کرو، مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔ وہ اس تنگ و تاریک کوٹری میں الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقی خانی بھگو بھگو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹری سے باہر رہنے کی تلقین کی اور بھررائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے، رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی نمودار ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، بس آتے ہی ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو۔ پھر مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پر رکھو، شربت بنا کر پلاؤ، گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس کے پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا، باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ ملا نہ دینا۔ لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکی کی طرح پگھل گیا۔ اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں، کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چرپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم گٹ گٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا، بس بس کاکا ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پہ لیٹی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے، کاکا مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ وہاں سے 4 پان خریدے اور اسی طرح ہاپتا واپس پہنچا۔ صادقہ بیگم کے میکے والے پہنچ چکے تھے۔ 3-4 لوگ اس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں باورچی خانے میں تھیں۔ میں پانوں کی پڑیاں صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیاں میرے ہاتھ سے لے لی۔ میں کچھ دیر عضو معطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹری کی طرف چلا گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے تھے۔ میری آواز سنی تو ایک ہاتھ چادر سے نکال کر جھنڈی کی طرح ہلایا، پھر مجھے باہر ہی باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے، میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے وہ مجھے روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ ماں جی نے کہا، یا اللہ سب کی خیر، میں صبح سویرے نیاز پکا دوں گی، اسکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا، دعا بھی مانگنا، لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بالکل نہ جانا، یہ چھوت کی بیماری ہے، اللہ سب پر رحم کرے۔ صبح صبح ماں جی نے کشمش، خوبانے کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید 26 کی ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پہ چڑھانے کے لیے اسے طے کر کے پیالے پہ ڈال دیا۔ میں ایک ہاتھ میں اسکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھر سے نکلا، لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ مجھے رہ رہ کر مزار کے ملنگ کا خیال آنے لگا، جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو مزار پہ چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے 125 روپیہ جرمانہ بھی وصول کیا۔ ململ کا دوپٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیسے نہ تھے، لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خواہ مخواہ اس موٹے ملنگ پر ضائع نہ کرتا۔ میں نے مزار کو دور ہی دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے، باقی ایک کبڑی بڑھیا کو دے دیے جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھی۔ ململ کا دوپٹہ میں نے طے کر کے کتابوں کے درمیان بستے میں رکھ لیا۔
چلتے چلتے میں نے دل ہی دل میں کئی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا میں سیتا عطا اللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں۔ انابی، گلابی، فیروزی، کاسنی، انگوری، بسنتی، ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح نہ کھلتا ہو۔ میں نے بار بار اپنے ذہن میں بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے کون سا رنگ پسند ہے، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ جس طرح بھی ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ اس کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا ہے۔ اگر اس نے صاف صاف بتا دیا تو خیر، ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دوپٹہ دین محمد بٹ سے رنگوا لوں گا، جو چنریوں اور صافوں پر رنگ برنگے لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ اسکول کی استانیاں اور کالج کے لڑکے جب اس کی کاریگری سروں پہ سجا کر باہر نکلتے تھے تو سڑکوں پہ ہر طرف بہار آ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں گونا گو رنگوں، خوشبوؤں، خیالوں کے تانے بانے بنتا جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی۔ اس کا بنا بنایا کنبہ برباد ہو گیا، اس کے سجے سجائے گھروندے مسمار ہو گئے، کیونکہ ڈیوڑی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور 8-10 گد نما آدمی قبرستان چلنے کے لیے گلی میں منڈلا رہے تھے۔ میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ کوٹری میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رو رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکارا اور غصے سے چلائے، میری طرف منہ اٹھائے کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ بی بی کے جنازے میں شرکت کرو۔ انہوں نے قمیض کے دامن سے آنسو پوچھے اور کڑک کر بولے، نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے؟ کئی بار پڑھا چکا ہوں۔ ہاں ہاں یاد ہیں، میں نے بھی بلند آواز سے کڑک کر جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت، نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فحش گالیاں دیں۔ مولوی صاحب سانپ کی طرح پھنکار کر بولے، یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں کہا جاتا، سور کہیں کے۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں، پھر زبان نکال کر ان کا منہ چڑھایا۔ مولوی صاحب نے جھپٹ کر اپنا جوتا اٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا، لیکن ان کا نشانہ خطا گیا۔ گھر سے تو جنازے کے ساتھ 10-12 آدمی چلے تھے، لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف 5-6 رہ گئے تھے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی، گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ 3-4 قبریں پاس پاس کھد رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا، جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچے چلا کر اس کے تن بدن پر بھوری بھوری مٹی کا اونچا سا انبار لگا دیا۔ ایک شخص نے پانی کا آدھا پیپا انڈیل کر قبر پہ چھڑکاؤ کیا۔ فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ کچھ اور نہیں تو 26 کی ململ کا دوپٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پہ چڑھا دوں، لیکن دوسرے جنازوں کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے میں جھیپ گیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آیا۔